اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب الصرف، جس میں گزشتہ روز فعل امر معلوم بنانے کا طریقہ بتا دیا. آج ہم پھر سے امر تک ہم نے کہا تھا کہ معلوم بنانے کا طریقہ بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم مجہول کی طرف پلٹ کے جائیں گے. پھر ماضی سے آتے ہیں. ماضی مجہول کیسے بنایا، ایک سوال ذہن میں رکھو. مضارع مجہول کیسے بنایا اور امر مجہول کیسے بنایا. آسان ہے، بالکل آسان ہے. بس تھوڑی سی توجہ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سب کچھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. ماضی معلوم پہلے بیان کیا تھا کہیں پہ کسی جگہ پہ، تو ماضی مجہول کو معلوم سے ہی، اسی ماضی کے معلوم سے ہی بنایا جائے گا. آسان ہے. قاعدہ کیا ہوگا اس کا؟ قاعدہ اس طرح ہوگا، اگر فعل ماضی کے صیغے کا مثلا ہم فعلا ساتھ ساتھ مثال بھی رکھتے ہیں. فعلا فعل ماضی کا صیغہ ہے نا، اور اس کا آخر سے پہلے والا حرف کو مکسور نہیں ہے تو کرنا ہے. فعلا، دیکھو فعلا آخر حرف لام ہے، اس سے پہلے کسرہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کرنا ہے؟ نہیں ہے تو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے تو اس کو مکسور کرو. مثلا فعیلا ہو گیا، مکسور کر دیا. اور متحرک حروف جو کہ ثلاثی مجرد میں صرف فاعل فعل ہے، بس کیا ہو گیا؟ متحرک حروف کو جو مضموم کر دیا جاتا ہے. متحرک حروف کو کیسے؟ مثلا حروف جو کہ ثلاثی مجرد میں صرف فاعل فعل ہے. متحرک حروف کو مطلب کیا ہے؟ جو حرکت میں ہوتے ہیں، وہ تو فاعل فعل ہی ہے جو مضموم کر دیا جاتا ہے. جیسے مثلا فاعل فعل کو ہم نے ضمہ دے دیا، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا، تو بن گیا فعل معلوم. ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول. مثلا فعل سے فعلا بن گیا. فعلا کا ایک اور ہم کوئی مثال، ضربہ سے ضربہ. ضربہ کہنے سے یہ تھا اس نے مارا، اب ضربہ کہنے سے وہ مارا گیا. اب وہ فاعل کا معنی دے رہے ہیں، یہ مفعول کا معنی دیتا ہے. بالفاظ دیگر وہ معلوم ہے، یہ مجہول ہے. بس علمہ اس نے جانا، علمہ وہ جانا گیا، اس کا معنی اس طرح سے بنے گا. اسی وجہ سے کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول کے صیغے کا صرف ایک وزن ہوتا ہے اور وہ فعلا ہے. اب ہمیں قانون مل گیا کہ فعلا ہو چاہے، دیکھو ماضی میں کتنا بتایا تھا؟ 3، وہاں پر باب بتائے تھے 3 وزن بنتے ہیں، فعلا، فعلا، فعولا. ان 3 اوزان کا اگر وہ معلوم کا تھا، اب انہیں 3 اوزان کے ہم مجہول بنائے تو تینوں کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر رکھو. بس فعلا وزن بنائے تو ان تینوں اوزان کے ابواب میں ہمیں ماضی کے کیا ہے؟ مجہول بنتا ہوا نظر آئے گا. مثلا ضربہ، ضربہ ابھی بتایا تھا. علمہ فعلا کے وزن پر ہے تو فعلا، پھر وہی فعلا کرنا ہے. اور اس طرح علمہ کیا ہے؟ اسی طرح حسیبہ ہے تو حسیبہ، اس طرح سے ہو جائے گا. ماضی مجہول کے تمام صیغوں کو ماضی معلوم کی طرح بنایا جاتا ہے. البتہ یہاں پر صیغوں اور ضمیروں کا اختلاف نائب فاعل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہاں پر ضمیر، یہاں پر صیغوں اور ضمیروں کا جو اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہے، اور نہ کہ فاعل کی وجہ سے. یعنی فاعل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، فاعل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، فاعل کے اختلاف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لحاظ سے دوسرے تمام مجہول، ہم کہتے ہیں تمام مجہول افعال ماضی
تمام مجہول افعال ماضی مجہول کی طرح ہے. تمام مجہول افعال جتنے بھی افعال آپ لائے وہ تمام ماضی مجہول کی طرح ہی ہے. ماضی مجہول کے صیغوں کی ہم گردان کرتے ہیں بس. کیسے؟ مثلا فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب اس میں دیکھو یہاں پر ہر ایک میں صرف کیا ہے، ان میں سب میں آپ دیکھو تمام صیغوں کو ماضی ہم نے معلوم کی طرح بنا دیے. کیسے گردان کر کے دکھایا. یہاں پر یہ جو صیغے ہیں فعلا، فعلا، فعلو، اور ان کے جو ضمیر دیکھو فعلا، فعلو کا اختلاف ہے. یہاں پر فعلا ہے اور وہاں پر الف لام الف آیا ہے، اور فعلا ہے وہاں پر واو آیا ہے. اسی طرح ان کے ضمیر میں جو اختلاف ہے نا وہ فاعل نائب فاعل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہم کہیں گے جب فعلا، فعلا کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہے تو اس کے اندر ایک ضمیر تھا، وہ اس کا فاعل تھا. اب ہم یہاں پر فعلا کہیں گے تو وہاں پر فاعل کیا ہے، نائب فاعل نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر کیا فاعل نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ نائب فاعل ہو جاتا ہے. مثلا فعلا کہنے سے کیا ہو گیا، وہ دو شخص جس کے اوپر مار پڑی ہے، مثلا مارے ہوئے دو شخص، اس طرح سے کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور مواقع اور کچھ بھی نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم مضارع مجہول کی طرف. مضارع مجہول کو بھی مضارع معلوم سے ہی بنایا جائے گا. اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے. اگر حرف مضارع مضموم نہ ہو تو اس کو ضمہ دیا جائے گا، اور آخری حرف سے پہلا والا حرف مفتوح نہ ہو تو اس کو فتح دیا جائے گا، مفتوح کر دیا جائے گا. مثلا مثال دے دے تو علم ماضی ہے، علم یعلم ہے، یعلم ہے، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ حرف مضارع کو ضمہ دیں گے، آخر سے ما قبل کو فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دیں گے، یعلم بن جائے گا. مثلا یعلم سے یعلم بن گیا، یعنی وہ جانتا ہے یا جانے گا، تو یعلم کہنے سے اس کا مجہولی جو ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جانا جاتا ہے، وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا، اس طرح سے ہوگا. یضرب یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا، معلوم ہے. اب اس کو مجہول بنا کے ترجمہ کریں، یضرب ہو جائے گا، یضرب ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ پہلے یہ تھا وہ مارتا ہے، اب یہاں پر ہوگا وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ مارا جائے گا. ابھی کیا ہے، وہ مارتا ہے ہوا تھا، وہ خود مار رہا تھا، ابھی اس کو ہی مارا جا رہا ہے. تو یا اس میں معلوم میں فاعل تھا، اب یہاں پر نائب فاعل بن جائے گا وہی فاعل، تو کیا ہوگا؟ اس کا اس طرح سے معنی بن جائے گا. اسی طرح وہاں یہاں پر یہ تین وزن یہاں پر بھی بتایا تھا مضارع میں کیا ہے، ایک فعل، یفعل، یفعل، یفعل بتایا تھا. یفعل کے لیے ہم نے مثال دیا یعلم، ٹھیک. اچھا یفعل کے لیے مثال دے دیا یضرب، اور ابھی یفعل کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے، وہ نصر، ینصر، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اب اس کا مجہول ہم بنائے تو ینصر بن جائے گا. ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی، یا مدد کی جائے گی یا مدد کی جاتی ہے. اب ایک دم سے کیا ہوگا، یہ مفعولی معنی دے گا، جو نائب فاعل ہے یہاں پر، لہٰذا یہ ہو جائے گا. اس بنا پر بھی ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا بھی صرف ایک ہی وزن ہے، اور وہ یفعل کے وزن پر ہے. جس طرح ماضی میں ہمیں بتایا تھا چاہے تینوں وزن کے لیے فعل ہو، فعیل ہو، فعول ہو، تمام ان تینوں باب میں، تینوں وزن میں مجہول بنائے تو ایک ہی وزن پر آئے گا. وہ کیا ہے؟
بروزن فعلا ہو جائے گا، فعلا، بس فعلا فعلا فعلو، پھر گردان کیا تھا. اسی طرح یہاں پر بھی یہاں پر چاہے یفعلو ہو، چاہے یفعلو ہو، چاہے یفعلو ہو، عین الفعل زبر زیر پیش جو بھی ہو، یفعلو 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 یفعلو، ان تینوں وزنوں پر آ جائے تو تینوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی وزن ہے، وہ یفعلو، یفعلو کے وزن پر آئے گا. بس مضارع مجہول کے صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہی کی طرح ہے. کیسے بنایا جائے گا؟ تو یہ تمام صیغے معلوم کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو کیسے بنایا؟ تو معلوم جس طرح سے بنایا جو گزشتہ درس میں گزر گیا ہے، اسی طرح مجہول کے صیغے بھی اسی طرح سے ہی بن جاتے ہیں. اس کی گردان ہم کرتے ہیں اس طرح سے، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو. یہ ہو گیا مضارع مجہول. اب ہم آتے ہیں امر مجہول. امر مجہول کیا ہے؟ یہ مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے. اب یہیں سے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ماضی میں ہم مجہول بناتے وقت کہا تھا ماضی کا مجہول ماضی کے معلوم سے بنائے گا، اور مضارع مجہول بناتے وقت کہا کہ مضارع کا مجہول مضارع کے معلوم سے بنایا جاتا ہے. اب یہاں پر امر مجہول، تو امر مجہول امر معلوم سے بنانا چاہتا، تو یہاں پر نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ امر معلوم ہی اپنے کوئی مقصد، امر معلوم ہی مضارع سے بنایا ہے، تو اسی وجہ سے امر مجہول بھی مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے. اور اس کا ہر صیغہ مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے. مضارع مجہول کے ہر صیغے کو امر مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے لام مکسورہ شروع میں لگا کر علامت رفع کو آخر سے گرایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے تمام، بس ہر صیغوں کو امر مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ لام امر لی، لام سے لی کو تمام صیغوں میں داخل کرنا ہے، اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ امر مجہول بن جائے گا. اور مثلا دیکھو یعلم ہے، یعلم یہ مضارع ہے. اب ہم یہاں وہ معلوم ہو جائے گا، یہ ہے نا ترجمہ، وہ معلوم ہو جائے گا. اب اس سے ہم امر مجہول بنائے تو کس طرح سے؟ لیعلم، یعلم سے لیعلم، چونکہ لام بلائے تو آخر میں سائلنٹ کرنا ہے، علامت رفع کو گرا دینا ہے، تو معلوم کیا جانا چاہیے. یعلم سے لیعلم، ہاں لیعلم ہو جائے گا، معلوم کیا جانا چاہیے. لام یہ کون کیا جانا چاہیے، کون کہہ رہے ہیں کہ لام آ کے بتا رہے ہیں، یعنی جانا چاہیے، اس کو چاہیے کہ معلوم کیا جائے یا معلوم کیا جانا چاہیے. یہ ہو گیا. تضرب، تجھے مارا جائے گا. تضرب یہ مجہول ہے، اس کا مضارع کا مجہول ہے. اب وہیں سے اس کو بنائے لتضرب، تجھے مارا جائے گا تھا، اب تجھے مارا جانا چاہیے، تجھے مارا جانا چاہیے، تو وہ اس کو تاکید کر رہے ہیں. مثلا تجھے مارا جانا چاہیے، یعنی اس کو حکم دے رہے ہیں مجہول کے بنا پر. بس یہاں تضرب سے تجھے مارا جائے گا صاف کہہ دیا تھا، تجھے مارا جائے گا کہا تھا. اب یہاں پر لتضرب کہنے سے تجھے مارا جانا چاہیے، تجھ کو ہی مارا جانا چاہیے. تو اس بنا پر امر مجہول کے تمام صیغوں کو لام امر کے ساتھ بنایا جاتا ہے. آسان ہو گیا. اس کی گردان اس طرح ہم کرتے ہیں، یفعل سے
یہ مضارع مجہول ہے، لام امر ابتدا میں لانا ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے، جہاں جہاں عوض رفی والا وہ نون ہے وہ گرا دینا ہے، جہاں پہ نہیں گرتا ہے وہاں پہ نہیں گرانا۔ مثلا لیفعل ہو جائے گا، لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لأفعل، لنفعل۔ یہ ہو گیا ماضی کیا ہے، امر مجہول کو بنانے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پر فعل لازم مجہول کیسے بنایا جائے گا، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔